الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرا تعارف تو آپ سب کو ہوگا، میں ویسے اپنا تعارف کروا دیتا ہوں مختصر۔ میرا نام ڈاکٹر حافظ انس نظر ہے۔ آ، میں نے ہمارا اپنا ادارہ ہے جامعہ رحمانیہ، جس کو جامعہ لاہور الاسلامیہ بھی کہتے ہیں۔ تو میں نے وہاں سے درس نظامی کیا ہے 8 سال کا، اور حفظ کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ تجوید اور قرات پڑھی ہوئی ہے، قرات سبع اشرا، قاری ابراہیم صاحب سے، قاری ادریس عاصم صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے، قاری تھانوی صاحب سے، مشہور قاری ہیں لاہور کے۔ تو ان سے میں نے قرات بھی پڑھی ہے، قرات سبع عشرہ۔ تو میں نے پھر بی کام کیا، مدینہ یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہوا۔ وہاں میں نے شریعہ میں لائسنس کیا ہے، لائسنشیٹ ان شریعہ۔ 4 سال کا میں نے کورس کیا ہے مدینہ یونیورسٹی سے۔ پھر اس کے بعد سر میں نے شریعہ اللہ کیا آپ نے مدینہ سے شریعہ اللہ؟ جی شریعہ اینڈ لاء میں نے وہاں بی ایس کیا ہے۔ 4 سال کا کورس ہوتا ہے، لائسنس شیٹ کہتے ہیں اس کو۔ تو شریعہ میں ہماری جو اسپیشلائزیشن تھی وہ فقہ میں، اصول فقہ میں، انہیریٹنس میں اور لاء میں، یہ 4 چیزوں میں آ، یعنی یہ میجر تھے ہمارے، آپ سمجھ لیجیے۔ تو پھر واپس آ کر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے تفسیر میں، میری پی ایچ ڈی تفسیر میں ہے۔ تفسیر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں ویسے آج کل مدینہ یونیورسٹی، ہماری یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف لاہور، ڈیفینس روڈ میں لاہور میں وہاں پڑھاتا ہوں، ایسوسیٹ پروفیسر ہوں۔ تو یہ میرا تعارف ہے مختصر۔ تو یہ جو آپ کا سارا سسٹم ہے، یہ النور، اور اس کے تحت آپ کا یہ کلاسز چل رہی ہیں، تو اس کی ذمہ داری میرے پاس ہی ہے۔ تو مغیرہ جو ہیں وہ میرے بھانجے ہیں۔ میں اس پورے انسٹیٹیوٹ کی ذمہ داری میرے پاس ہے ویسے، کہ جو آپ کا یہ شارٹ درس نظامی، لانگ درس نظامی، یہ جو کورسز ہیں، ان کو مغیرہ لقمان اور فواد صاحب ہیں، یہ دونوں اس کو مینیج کرتے ہیں علمی طور پر۔ اور سعد صاحب آپ کے کوآرڈینیٹر ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کا۔ تو بہرحال یہ جس ادارے کے تحت ہو رہا ہے، النور سینٹر یا مسجد النور، تو یہ ہمارا اصل میں ذیلی ادارہ ہے، جامعہ لاہور الاسلامیہ ہمارا مین ادارہ ہے، یہ اس کی برانچ ہے ٹاؤن شپ لاہور میں۔ تو آپ سمجھیے کہ یہ جو پوری برانچ ہے، اس کے اندر آ، اس کی ذمہ داری میرے پاس ہے۔ اس میں ہمارا اسٹوڈیو ہے، ہمارے پاس ویڈیو اسٹوڈیو ہے، آڈیو اسٹوڈیو ہے، ویب سائٹس ہیں، کتاب و سنت ڈاٹ کام، دیگر 8-10 ویب سائٹس ہیں، اور ہمارے یہ آن لائن درس نظامی کے کورسز جو ہیں، یہ سارے اسی ہمارے ادارے کے تحت ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارا کچھ ویلفیئر وغیرہ کا کام ہے۔ تو بہرحال یہ تعارف ہے، آپ میں سے ماشاء اکثر لوگ اللہ جانتے سر، مغیرہ کی والدہ پھر آپ کی بہن ہوئی، میں تو ویسے ہی ان کی ہیں۔ بڑی دلی طور پر ان کی رسپیکٹ ہے میرے دل میں، کہ پھر آپ کی ماں کو سلام کہ جنہوں نے ایسے بچے ہم قوم کو، اس قوم کو دیے، اور پھر سر مغیرہ جیسے آگے ان کی بیٹی نے ہمیں سر مغیرہ جیسے ٹیچر دیے، تو ایک نسل نے بڑا کام کیا تو ہمیں ایسے اساتذہ ملے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو، سب پر اللہ اپنا فضل تعالیٰ جزائے۔ فرمائے۔ ہاں دیکھیے، اپنے والدین کے بارے میں تو یعنی بہرحال یعنی اللہ کے نیک لوگ ہیں ہمارے بزرگ، ہمارے والدین، اور اللہ نے ان سے کام لیا ہے، انہوں نے محنت کی ہے۔ اور والدین کے اور بزرگوں کی نیکی کے اثرات نا، وہ نسلوں تک جاتے ہیں، صرف دین کے نہیں، دنیا کے، دنیاوی طور پر بھی۔ اگر خاندان میں کوئی نیک بزرگ ہو نا، انسان تصور نہیں کر سکتا کہ نیک بزرگ کی نیکی، اصل تو ویسے نیک کون ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ بہرحال تو کسی شخص کی نیکی کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں، صرف دین کے اعتبار سے نہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی، دنیاوی فوائد کے اعتبار سے بھی۔ تو بہرحال ہم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نئے گھرانے میں پیدا کیا۔ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بہرحال
بزرگوں کی، والدین کی محنت ہے، اللہ ان کی محنت بھی قبول کرے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت اللہ تعالیٰ قبول کرے، ہماری کمیاں کوتاہیاں اللہ معاف کر فرمائے، بڑے گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنے سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آسیہ باجی میری سب سے بڑی بہن ہے، تو مجھے اس پہ نہیں تو بہرحال خوشی ہوتی ہے، ہم نعیم ہے میری پہلے میں تو جو مکہ جن کا جنت میں محل ہے، آسیہ، پہلے تو میں ان کے نام سے کہتی تھی اللہ مجھے اس محل کی کنیز بنانا، پھر میری ٹیچر نے کہا کہ نہیں، آپ نے اس کی کنیز نہیں، آپ نے کہنا کہ اس کے ساتھ میرا محل بنا۔ اب وہ جنت میں اس طرح پہلے مجھے اپنا نام اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن جب جب میں نے اسلام میں اپنے نام کو پڑھا، پھر محل چنا، تو اب دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، جس طرح آپ کی سسٹر بہن آسیہ نے اتنے اچھے استاد آگے دیا کہ ہم بھی اپنے اولادوں میں سے ایسے پیدا کر سکیں، ایسے بنا سکیں۔ آمین اور آمین۔ آسیہ بہت پیارا آپ کی نام ہے، بہن اور شخصیت بہت پیاری ہے اس کے پیچھے۔ دنیا میں افضل ترین عورتوں میں سے ایک خاتون سیدہ آسیہ، یہ آسیہ ہیں۔ مثال ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ نے کفار کے لیے یہ مثال دی ہے حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی کی، اور اللہ نے مومنوں کے لیے یہ مثال دی ہے فرعون کی بیوی کی اور حضرت مریم کی۔ تو بہرحال دونوں بہترین مثالیں ہیں اور بہترین نام ہیں، اور ناموں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر جذبے کے ساتھ نام رکھے جائیں اور پھر کوشش کی جائے تو ناموں کے اثرات اور شخصیت کے اثرات ہوتے ہیں انسان کی ذات پر۔ تو بہرحال بڑا پیارا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی نیکی کی توفیق دے، اور آ، اپنے مقرب لوگوں میں شمار کر لے۔ تو سورہ کہف میں نا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، 3 قصے ہیں وہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین 3 واقعات ہوئے تھے۔ ان 3 واقعات میں سے 2 واقعات میں نیک والدین کا ذکر ہے۔ تو ایک بچے کو قتل کر دیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ماں باپ نیک تھے، تو حضرت خضر نے کہا اس بچے کو اس لیے قتل کیا ہے کہ ان کے والدین نیک تھے، تو یہ بچہ والدین کی نافرمانی کرے گا۔ اور دوسرا جو تیسرا واقعہ ہے وہ خزانہ وہ موجود تھا، بچے تھے یتیم، 2 بچے تھے، تو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیوار سیدھی کی، تو حضرت موسیٰ نے کہا آپ نے دیوار کیوں سیدھی کی ہے، انہوں نے تو ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی۔ تو حضرت خضر نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، ان کا والد نیک شخص تھا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ان کا والد نیک شخص تھا، تو اللہ نے ان بچوں کا خزانہ محفوظ رکھنے کے لیے، کہ ابھی بچے ہیں، اگر ابھی خزانہ نکل آئے گا تو لوگ ان کے خزانے پر قبضہ کر لیں گے، تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے بڑے ہوں، پھر خزانہ نکلے اور بچے اس خزانے سے فائدہ اٹھائیں۔ تو چونکہ ان کا باپ نیک ہے، تو اللہ نے اس خزانے کی حفاظت کرانے کے لیے، اگرچہ اس بستی والوں نے حضرت موسیٰ حضرت خضر کو کھانا نہیں دیا، لیکن اللہ نے، حضرت خضر بھی راجح قول کے مطابق نبی تھے، تو اللہ نے 2 نبیوں سے اس دیوار کی مرمت کروائی ہے باپ کی نیکی کی وجہ سے، اور 2 بچوں کے لیے۔ تو باپ کی نیکی کی، اور اس کے میں ذکر کر رہا تھا کہ دینی اثرات تو ہیں ہی ہیں، نسلوں تک چلتے ہیں، انسان تصور نہیں کر سکتا، اور دنیاوی طور پر بھی نیکی کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا فائدہ ملا 2 یا 3 بچوں کو ان کی باپ کی نیکی کا۔ بہرحال انشاءاللہ ہم قرآن ترجمہ تفسیر پڑھیں گے تو یہ چیزیں اور ایسی چیزیں ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں پھر۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ جس کے لیے ہے جو بھی
فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور زمین میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے فی الآخرہ، آخرت میں بھی، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ یعنی اللہ رب العالمین الحکیم بہت حکمت والا، الخبیر بہت خبر رکھنے والا جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت، اپنی شان بیان فرمائی، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہیں کہ وہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان اور جو ان کے درمیان ہر چیز ہے اسے پیدا کیا، اور اس کو پیدا کرنے کے بعد پھر اس کی تدبیر، اس کا رزق اور اس کے متعلق ہر چیز اللہ رب العالمین نے اس کا اندازہ لگایا، اس کا نظام بنایا، ہر چیز اللہ کی ہے۔ زمین و آسمان ہو یا زمین و آسمان میں موجود ہر مخلوق، جاندار مخلوق ہے، انسان ہیں، جانور ہیں، نباتات ہیں، یا بے جان جن کو ہم کہتے ہیں، جمادات، اور ہر چیز اللہ رب العالمین کی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے، اور اللہ رب العالمین اس کا نظام چلا رہے ہیں، اس کو باقی رکھا ہوا ہے اللہ رب العالمین نے، اور اللہ رب العالمین کے حکم اور تدبیر کے مطابق یہ ہر چیز چل رہی ہے، اور اللہ رب العالمین ہی وارث ہیں ہر چیز کے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کی میراث بھی اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی شان ہے، لہٰذا ہر قسم کی تعریف بھی اللہ رب العالمین کی ہے۔ الحمد میں الف لام یہ جنس کا ہے۔ حمد اور تعریف کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، تعریف کی، مدح کی، وہ ساری کی ساری قسمیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے جو آگے ذکر ہوئی۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی مدح اور یہ اللہ رب العالمین کی تعریف یہ دنیا میں بھی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی تعریف وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے فی الآخرہ، آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ہر قسم کی تعریف کا مستحق اللہ رب العالمین ہے، اور آخرت میں بھی ہر قسم کی تعریف کا مستحق اللہ رب العالمین ہے، کیونکہ دنیا بھی اللہ کی ہے اور آخرت بھی اللہ کی ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے دونوں کو، اللہ نے سارا سسٹم بنایا ہے، تو ہر قسم کی تعریف بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی۔ اللہ اپنی تعریف، اپنی عظمت، اپنی شان ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں، گویا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ترغیب دے رہے ہیں ہم بھی اللہ رب العالمین کی تعریف کریں، اللہ رب العالمین کی شان بیان کریں، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کریں۔ اور اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا، اللہ رب العالمین کی شان اور اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا بہت فائدہ ہے، اس کا بہت فائدہ ہے۔ جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کا جو خلا ہے وہ بھر جاتا ہے، اور اتنی زیادہ نیکیاں انسان کو ملتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ تملأان، سبحان اللہ اور الحمد للہ یہ بھر دیتے ہیں۔ یہ بھر دیتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ، کس کو بھر دیتے ہیں؟ تملأ ما بین السماء والارض، یہ آسمان و زمین کے درمیان خلا کو بھر دیتے ہیں۔ یعنی سبحان اللہ کہنے سے اتنی زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، الحمدللہ کہنے سے بھی، سبحان اللہ کہنے سے بھی اتنی زیادہ نیکیاں ملتی ہیں کہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان خلا ہے، کتنا بڑا خلا ہے،
اور کتنی زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں. اچھا، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ الحمد للہ تملأ المیزان، الحمد للہ تملأ المیزان. کیا مطلب؟ الحمد للہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے. یہ تو الحمد للہ کی فضیلت تو پہلی فضیلت سے بھی بڑھ گئی. پہلی فضیلت سے کیسے بڑھ گئی؟ میزان بہت بڑی چیز ہے. یہ دیکھیے حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان. الحمد للہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے. اور پھر آگے ہے وہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، سبحان اللہ والحمد للہ تملأان. سبحان اللہ اور الحمد للہ کہنے سے یہ دونوں بھر دیتے ہیں. کس کو بھر دیتے ہیں؟ ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے اس کو بھر دیتے ہیں. اچھا، آسمان و زمین کا خلا بھرنا یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اور میزان بھر دینا تو اس سے بھی بڑی فضیلت ہے. میزان بھر دینا اس سے بڑی فضیلت کیسے ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ کیونکہ شیخ صاحب میزان جو ہے وہ فیصلہ کرے گا نیکیوں کا اور بدی کا. میزان کا بھرنا بھاری ہونا نجات کی نہیں علامت ہے. نہیں، اب سوال یہ ہے کہ میزان زیادہ بڑا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان خلا زیادہ بڑا ہے؟ سر خلا، زمین و آسمان کے درمیان خلا. نہیں، میزان بہت بڑا ہے. یہ اللہ کا میزان ہے، یہ ہمارا دنیا کا ترازو نہیں ہے. یہ اللہ کا میزان ہے، اور یہ اللہ کا میزان اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر ایک پلڑے میں اللہ رکھ دیا جائے، یہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام زمین و آسمان اور ہر چیز رکھ دی جائے، تو وہ اللہ والا یا لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا. حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی. حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ اب وہ اس وقت میرے سامنے وہ حدیث نہیں آ رہی. تو اس پہ حدیث میں یہ ہے کہ اگر اللہ یا لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہیں، اگر یہ ترازو کے ایک پلڑے میں یہ رکھ دیے جائیں اور دوسرے ترازو میں زمین و آسمان رکھ دیے جائیں، تو اللہ یا لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ترازو ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں زمین و آسمان اور تمام مخلوقات آ جاتی ہیں. اتنا بڑا ترازو ہے. یہ جو میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بیان کر رہا تھا، یہ حدیث مبارکہ یہ آپ کے سامنے ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اس کی اپنی موت کے وقت کہ آمرو کا بلا الہ الا اللہ، میں تجھے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں. فإن السماوات السبع والأرضین السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا الہ الا اللہ في كفة رجحت بهن لا الہ الا اللہ. اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر وہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں میزان کے، اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا. تو یہ اتنا بڑا میزان ہے. تو الحمدللہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے. تو یہ الحمدللہ بہت اس کی بڑی فضیلت ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، اور اللہ رب العالمین کی تعریف صرف زبان سے کرنا بھی بڑی فضیلت ہے. لیکن یہ صرف زبان سے نہیں ہوتی، یہ زبان کے ساتھ عمل سے ہوتی ہے. اور عمل سے، زبان سے تو اللہ کی تعریف سے مراد ہے کہ دعا کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن پڑھا جائے. اور عمل سے اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی حمد سے کیا مراد ہے؟ عمل سے اللہ کی حمد کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کی آل شکر والا عمل کرو. ایک قولی شکر ہوتا ہے جیسے میں نے ذکر کیا، اور ایک عملی شکر ہوتا ہے. عملی شکر کیا ہے؟ شیخ ذکر کرنے کی شکل میں، نماز ادا کرنے کی عملی شکل شکر میں، ہے یا دین پر فرائض عمل. ادا کرنے. جی
اللہ رب العالمین کے احکامات کو ماننا، یہ عملی شکر ہے. عملی، جی 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 شیخ صاحب، یہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان کو فالو کرنا، ہے جس پہ نماز یا روزہ یا زکوٰۃ یا دوسرے سارے احکام جی. عملی شکر سے مراد جی جی عملی شکر سے مراد دین کے احکامات کے مطابق سر جھکا دینا، یہ عملی شکر ہے. قرآن کے احکامات پر عمل کرنا، توحید سب سے بڑا عملی شکر ہے. تو ہماری زندگی کا مقصد بھی شکر ہے. تو تو اللہ تعالیٰ گویا کہ ہمیں بھی ترغیب دے رہے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں زبان سے بھی اور عمل سے بھی. اللہ کی تعریف دنیا میں بھی ہے اور اللہ کی تعریف آخرت میں بھی ہے، اور اللہ بہت حکمت والے، بہت خبردار ہیں. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ جانتے ہیں ہر اس چیز کو جو داخل ہوتی ہے زمین میں، وما یخرج منها، اور وہ جو چیز جو نکلتی ہے اس سے، زمین سے، وما ينزل من السماء، اور جو چیز نازل ہوتی ہے آسمان سے، بلندی سے، وما يعرج فيها، اور وہ چیز جو چڑھتی ہے اس میں یعنی آسمان میں. وهو الرحیم الغفور، اور وہ بہت رحم کرنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے. تو زمین میں جو بھی چیز داخل ہوتی ہے اللہ اس کو جانتے. جو بھی چیز زمین میں داخل ہوتی ہے، بارش وغیرہ، اور زمین کے اندر اناج وغیرہ، بیج وغیرہ بوئے جاتے ہیں، تو جو بھی چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اللہ اس کو جانتے ہیں. اور جو بھی چیز زمین سے نکلتی ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اناج وغیرہ، پھل وغیرہ، معدنیات وغیرہ اور دیگر بہت ساری چیزیں. اور جو بھی چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے، بارش وغیرہ، فرشتے، اللہ کا حکم، اور اللہ معاف کرے کئی مرتبہ عذاب، آسمان سے آگ برستی ہے والعیاذ باللہ. اور آسمان میں ہمارا رزق بھی ہے بارش کی صورت میں، اور وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، عذاب بھی والعیاذ باللہ. جو بھی چیز نازل ہوتی ہے آسمان سے، فرشتے بھی اس میں آ سکتے ہیں. وما یعرج فیہا، جو چیز چڑھتی ہے اس میں یعنی آسمان میں. کیا چیز چڑھتی ہے؟ بخارات چڑھتے ہیں، فرشتے واپس جاتے ہیں. کیا چیز چڑھتی ہے؟ ہمارے نیک اعمال چڑھتے ہیں اوپر، اللہ کی طرف جاتے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. آسمانوں کے اندر اللہ نے رستے بنائے ہوئے ہیں، ہر شخص کے نیک اعمال کے اوپر چڑھنے کا ایک مخصوص رستہ ہے، اس جگہ سے وہ اعمال اوپر چڑھتے ہیں. وہو الرحیم الغفور، اور بہت رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، اور کافروں نے کہا نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت. کافروں نے کہا قیامت آئے گی نہیں، قیامت کا انہوں نے انکار کر دیا. قل بلا وربی، کہہ دیجئے بلکہ قسم ہے میرے رب کی. یہاں واو قسم کے معنی میں ہے، واو کا ایک معنی اور ہوتا ہے اور واو کا ایک معنی قسم ہوتا ہے. کہہ دیجئے بلکہ قسم ہے میرے رب کی، لتأتینکم، البتہ وہ ضرور آئے گی تمہارے پاس، یعنی قیامت. لام زبر لا، یہ بھی زور دینے کے لیے البتہ، اور نون، یہ نون بھی توکید کا ہے. البتہ ضرور آئے گی تمہارے پاس یعنی قیامت. عالم الغیبی، وہ جاننے والا ہے غیب کا. کون جاننے والا ہے غیب کا؟ یعنی میرا رب. عالم الغیبی یہ مجرور ہے، جری حالت ہے اس کی، آپ نے گرامر پڑھی ہے. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ عالم الغیبی صفت ہے سر، صفت کی وجہ سے. نہیں سر، کس یہ کی صفت؟ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہے. کس کا مضاف الیہ ہے؟ عالم کا. نہیں، عالمی. الغیبی پہ جر ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، میں عالمی کی جر کی بات کر رہا ہوں. جی احسان صاحب، آپ نے کہا تھا صفت ہے، یہ کس کی صفت ہے؟ سر رب کی نا. ہاں، رب کی. پیچھے ورب بھی ہے نا، تو واو قسمیہ ہے. جب واو قسمیہ ہو تو واو حرف جار ہوتا ہے، یہ حروف جر میں سے ہے. اگر قسم کے معنی میں ہو تو اس کے آگے مجرور ہوتا ہے، تو رب مجرور ہے. قسم ہے میرے رب کی. تو یہ اعراب کی
کے حوالے سے اعراب کے طور پر یہ مجرور ہے ربی، اور یہ اسی کی صفت کہہ لیں، اسی سے بدل کہہ لیں عالم الغیبی، جو جاننے والا ہے غیب کا۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، جو غیب جانتے ہیں، کوئی بھی غیب نہیں جانتا، تو یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ صرف اللہ ہے جو غیب جانتے ہیں۔ کافر کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، اللہ کہتے ہیں قیامت، اللہ کہتے ہیں نبی آپ اعلان کر دیجئے بلکہ میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی، عالم الغیبی، میرے اس رب کی قسم جو غیب جانتا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ میرے رب کی قسم پہ قیامت ضرور آئے گی، لیکن قیامت کب آئے گی یہ غیب میں سے ہے، اور یہ علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے آنے کا علم بھی غیب میں سے ہے، علم غیب میں شامل ہے۔ غیب کی چابیاں ہیں مفاتیح الغیب، بڑے بڑے غیب 5 ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو ان میں قیامت بھی ہے۔ تو غیب کا علم صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے، کسی نبی کسی ولی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر اس حقیقت کو واضح کیا ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ نہ آسمانوں میں نہ زمین میں کوئی غیب جانتا ہے سوائے اللہ کے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور انہیں تو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے وہ غیب جانتے ہیں، وہ اتنے بے بس ہیں، وہ اتنے لا علم ہیں قیامت کے بارے میں کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ دوبارہ کب زندہ ہوں گے اور ان کا بعث کب ہوگا۔ وما یشعرون ایان یبعثون۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک تو فرمایا قیامت آئے گی، ضرور آئے گی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کب آئے گی اس کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ یعنی حتمی علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے قیامت کا۔ ہاں، قیامت کی نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں، کچھ نشانیاں بڑی ہیں، کچھ نشانیاں چھوٹی ہیں، ان نشانیوں سے کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ ان نشانیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے پاس جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور بہت ساری قیامت کی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، چھوٹی نشانیاں، اور بہت ساری چھوٹی نشانیاں قیامت کی جو باقی ہیں ابھی، اور پھر قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں، وہ جب آئیں گی تو وہ اکٹھی آئیں گی، قریب قریب ہوں گی، جن میں دجال ہے، سیدنا عیسیٰ کا نزول ہے، یاجوج ماجوج کا آنا ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، دھوئیں کا نکلنا ہے، زمین میں سے ایک جانور نکلے گا جو انسانوں کی طرح بات کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ کہہ دیجئے بلکہ قسم ہے میرے رب کی، البتہ وہ ضرور آئے گی تمہارے پاس، یعنی قیامت میرے اس رب کی قسم جو غیب جانتا ہے۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ، نہیں اوجھل اس سے ذرہ برابر بھی کوئی شے، ذرہ کے وزن کے برابر کوئی چیز بھی اوجھل نہیں ہے اس سے۔ لا يعزب، اس سے اوجھل نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، عنہ اس سے یعنی اللہ سے، مثقال ذرۃ، ذرہ کے وزن کے برابر بھی کوئی چیز، فی السماوات، نہ آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہ اس سے چھوٹی، ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر واضح کتاب میں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین عالم الغیب ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اور اللہ رب العالمین کا علم تو اتنا کمال کا علم ہے کہ ذرہ کے وزن کے برابر کوئی شے بھی آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو اللہ سے اوجھل نہیں ہے۔ ولا اصغر من ذالک، اور نہ اس سے چھوٹی، ولا اصغر من ذالک سے مراد کیا ہے؟ اس سے چھوٹی، کس سے چھوٹی؟ مطلب اس ذرے ذرے سے، سے بھی چھوٹی۔ ذرے سے، اس کا تو ذرے سے چھوٹی چیز ہو سکتی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ سب سے چھوٹی چیز ذرہ ہے یا ایٹم ہے، تو یہ ایٹم مزید، یہ اس کو مزید یہ چھوٹا نہیں ہو سکتا، مزید اس کو ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا، لیکن قرآن نے بتایا کہ ذرے سے چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے، اور نہ اس سے بڑی چیز، مگر وہ واضح کتاب میں ہے۔ یعنی اللہ کا علم تو اتنا وسیع ہے کہ اللہ کے پاس صرف علم نہیں ہے، اللہ نے لکھ کے رکھا ہوا ہے ہر چیز کو لوح محفوظ میں۔ اور یہ قیامت کیوں آنی ہے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ یہ قیامت کے آنے کی وجہ ہے، علت ہے، سبب ہے۔ قیامت نے کیوں آنا ہے؟ تاکہ نیک لوگوں کو، ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو ان کی نیکی کا بدلہ ملے۔ دنیا میں تو نیکی کا پورا بدلہ نہیں ملتا، اور نہ ہی دنیا میں پوری سزا ملتی ہے گناہ کرنے والوں کو۔
تو اصل سزا اور اصل جزا وہ آخرت میں ہے، اور اس لیے آخرت نے آنا ہے. اگر آخرت نے نہیں آنا تو نعوذ باللہ گویا کہ نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا بدلہ نہیں ملے گا، برے لوگوں کو ان کے گناہ کا بدلہ نہیں ملے گا. یہی لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور معزز رزق بھی ہے. اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ